مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات دو لفظوں میں سمجھائی ہے. فرماتے ہیں تقدیر جو ہوتا ہے، تقدیر کے اندر کوئی بھی فیصلہ لکھا جاتا ہے اس کے اندر حکم خداوندی نہیں ہوتا، اس کے اندر کمال علم خداوندی ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کا علم سب سے کمال اکمل ہے، سب سے زیادہ ہے. تو اللہ رب العزت کو تو جمیع و ما کان و ما یکون کا علم ہے. اللہ رب العزت کے مبارک علم سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کا اندازہ فرماتے ہیں کہ آئندہ بندہ یہ کیا کرے گا. تو جو بندہ کرے گا وہ اللہ رب العزت وہاں اس کی تقدیر میں لکھ دیتے ہیں، حکم نہیں لکھتے، بلکہ جو بندہ کرے گا وہ اللہ رب العزت کمال علم سے پتہ چلاتے ہیں اور اسی سے ہی اللہ رب العزت پھر اسی معلومات کو اللہ رب العزت اس کی تقدیر میں لکھ دیتے ہیں. تو جب بندے کے افعال جو بندہ کرے گا اسی کو ہی اس کی تقدیر میں لکھا جاتا ہے، تو اس سے بندہ مجبور نہیں ہوتا. جب بندہ مجبور نہیں تو پھر اس کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا کتنی جلدی دو لفظوں کے اندر اشکار رفع ہو گیا کہ جب بندہ مجبور ہے، اللہ نے حکم دیا کہ یوں ہوگا، اب بندہ جو مرضی کرے اسی طرح ہی ہونا ہے. اب یہ جو دنیا میں شخص آیا ہے، روایات میں آتا ہے اس کے متعلق چند چیزیں لکھ دی جاتی ہے. سب سے پہلا یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی موت کب آنی ہے، عمر کتنی ہوگی اس کی. دوسری چیز لکھی جاتی ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے، اس کا رزق کتنا ہے. اور تیسری چیز لکھی جاتی ہے کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا. اب یہ تین چیزیں لکھی جاتی ہیں. اب دل میں آتا ہے کہ جب چیز لکھی گئی تو یہ بندہ برا ہے تو برا ہی ہوگا، اللہ کا حکم ہو گیا تو یہ برا ہی رہے گا. اب اس کا رزق ہے تو جو اس کو ملنا ہے جتنا اللہ نے کہا اتنا ہی ملے گا. اب یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اللہ نے جتنا لکھا اتنا ہی ہوگا. جتنی زندگی ہے اتنی ہی ہوگی. لیکن یہ بات ذہن نشین فرمائے، یہ اللہ رب العزت کے وہ فیصلے ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو بھی اختیار دیا ہوا ہے. انسان کو اختیار دے کر اللہ رب العزت نے فرمایا ہی سبیلی ادعو الی اللہ، یہ تو میرا رستہ ہے. پھر دوسری طرف شیطان کا رستہ بتلایا، رحمان اور شیطان کا رستہ بتلا کر پھر اس کو سمجھانے والے شخصیات کی دنیا میں بھیجی. انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور انبیاء علیہ السلام نے دونوں راستوں کی جو جو خصوصیات اور جو جو ان کے نقصانات فوائد ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے سامنے رکھے. اللہ رب العزت نے پھر اس پر انسان کو اختیار دیا کہ تمہارے سامنے یہ دو چیزیں ہیں. اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں نا میرے سامنے یہ بجلی ہے، اب بجلی کی تار ہے، اب میری عقل یہ کہتی ہے کہ اگر میں بجلی کی تار کو چھین کر اس کے اندر سے تانبے کو کنیکشن کے ساتھ ہاتھ لگاتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ میری عقل کہہ رہی ہے. اب دوسرا میرے پاس رستہ یہ ہے کہ میں یہ نہ کروں. اب دونوں راستے میرے پاس موجود ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ یہ ایسا کرے گا، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے کمال علم سے اس بات کا اندازہ لگایا کہ میرا یہ بندہ دنیا میں جا کر اس طرح کرے گا کہ جب میں اس کو اختیار دوں گا اسی چیز کو اللہ رب العزت نے تقدیر والی تختی کے اندر لکھ دیا ہے. تو اس کا نام حکم خداوندی نہیں ہوتا بلکہ کمال علم خداوندی ہوتا ہے کہ اللہ کا علم ہے جو اللہ نے یہاں لکھ دیا، اسے تقدیر کہتے ہیں. اس لیے اللہ نے دو راستے انسان کو دکھائے، دونوں میں سے جس کو چاہے وہ چن لے اور اس پہ چلنا شروع ہو جائے. دو چیزیں دکھائی، فائدے والی نقصان والی، جس کو چاہے وہ اختیار کرے پھر اسی کا نتیجہ ہوگا. جنت اور جہنم والے اعمال بتلائے کہ جنت والے اعمال پہ عمل کرے تو جنت ملے گی، جہنم والے اعمال پہ جائے گا تو جہنم ملے گی. یہ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا اختیار دیا ہے. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله.